رب کعبہ کی قسم، اگر حضور کا میلاد نہ ہوتا، حضور دنیا پر تشریف نہ لاتے، کائنات کے کسی گھر میں قرآن نہ اترتا، کائنات کے کسی گھر میں اللہ کی عبادت اور پہچان کا طریقہ نہ اترتا، کائنات میں کوئی نہ بتاتا ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے، جس نے یہ پیشانیاں بنائی ہے اس کے سامنے سجدہ کرنا ہے، جو خالق اور مالک ہے اسی سے ہم نے توقع اور امیدیں رکھنی ہیں، جو خالق اور مالک ہے، رحمتیں عطا کرتا ہے، نعمتیں عطا کرتا ہے، جو خالق اور مالک ہے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صحیح معرفت کا کوئی ذریعہ موجود نہیں تھا، نبی آئے اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی، نبی تشریف لائے وحدانیت کا پتہ چل گیا، نبی تشریف لائے ایک خدا وحدہ لا شریک ہے اس کا علم ہو گیا، اور یہ ہماری پیشانیاں کئی بھگوانوں کے سامنے جھکنے کے بجائے ایک رب کے سامنے سبحان ربی الاعلیٰ کہنے لگی، ایک خدا کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد ہونے لگا، ایک خدا کو ماننے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے نیچے جمع ہو گئے، حضور کی لائی ہوئی شریعت کے نیچے جمع ہو گئے، حضور کے لائے ہوئے فرمان کے نیچے جمع ہو گئے، حضور کی لائی ہوئی دین شریعت کے نیچے جمع ہو گئے۔ مجھے بتاؤ دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ ہمیں نہ ملتا، کوئی نفع ہمیں نہ ملتا، کوئی خیر ہمارے ہاتھ نہ لگتی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہ ہوتے، نبی کا میلاد نہ ہوتا، نبی کی ولادت نہ ہوتی۔ نبی کی ولادت ہوئی، اللہ نے ساری سعادتیں عطا فرما دی، نبی پیدا ہوئے، اللہ نے ساری نعمتیں کائنات میں پھیلا دی، نبی پیدا ہوئے، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہمارے جیسے گناہگار لوگوں کو جن سے کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے تم نے نبی کا زمانہ پا لیا ہے، تم نے نبی کی امت ہونے کا شرف پا لیا ہے، تم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مولود مسعود کا زمانہ پا لیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا زمانہ پا لیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تم نے پا لیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اب تمہارے یہ گناہ آلودہ چہرے نہیں دیکھے جائیں گے بلکہ میرے نبی کی آمد دیکھی جائے گی، اور قرآن پاک میں اعلان کر دیا جائے گا کنتم خیر امت، اے لوگو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین امت ہو۔